جاگو اے اہل ایمان، روزے رکھو پڑھو قرآن، کر دو سب کو یہ اعلان، آ گیا ماہ رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ آج پارہ نمبر 26 کا خلاصہ عرض کرنا ہے۔ پارہ نمبر 26 سورۃ الاحقاف۔ اس صورت میں چونکہ احقاف کا ذکر ہے، احقاف کہتے ہیں ریت کے ٹیلے کو، اس لیے اس صورت کا نام ہی سورۃ الاحقاف ہے۔ صورت کے آغاز میں اللہ رب العالمین نے توحید، رسالت اور قیامت، ان تین عقائد کا ذکر کیا ہے۔ مشرکین کے شبہات کا رد کیا ہے۔ یہ کہتے تھے کہ جادو ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ جادو نہیں، یہ وحی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذریعے نبی کے پاس پہنچاتے ہیں، نبی کے پاس وحی لے کے جاتے ہیں۔ پھر اللہ نے مومنین کی شان بیان کی ہے کہ جو ایمان والے ہیں وہ تو ڈٹ جاتے ہیں، استقامت کے ساتھ اپنا کام کرتے ہیں، اور ہم سب کو ڈٹ کر استقامت کے ساتھ کام کرنا چاہیے۔ پھر اللہ نے قوم عاد کے قصے بیان کر کے اہل مکہ کو ڈرایا ہے، تمہاری حیثیت کیا ہے۔ قوم عاد کی طاقت دیکھو، قوم سمود کی طاقت دیکھو، آج ان کا نام و نشان نہیں ہے، اللہ نے ان کو مٹا کے رکھ دیا ہے۔ اگر تم بھی پیغمبر کے ذات سے ٹکراؤ گے تو تم بھی تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ اس صورت کے آخر میں اللہ نے اپنے پیغمبر کو تلقین دی ہے، تسلی دی ہے، فاصبر کما صبر اولو العزم، اے پیغمبر آپ تسلی رکھیں، صبر کریں۔ سورہ محمد۔ اس صورت کے شروع میں جہاد اور قتال کا ذکر فرمایا ہے، قیدیوں کا ذکر کیا ہے، غلاموں کے حقوق بیان کیے ہیں۔ اللہ نے جنت کی ترغیب دی ہے اور جہنم سے ڈرایا ہے، اور پھر آخر میں یہ بات فرمائی کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، بخل سے بچو، اور یہ بات سمجھائی ہے کہ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، تم دین کو چھوڑ دو گے، اللہ کسی اور کو دین پر لے آئیں گے۔ جو آدمی دین کا کام کرتے ہیں وہ یہ نہ سوچے کہ دین ہمارا محتاج ہے، بلکہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں، اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ نے ہم کو دین کے لیے قبول کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی خدمات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ الفتح، چونکہ اس کے اندر فتح کا ذکر ہے، عظیم ترین فتح، فتح مکہ، اس میں اللہ بشارت دے رہے ہیں۔ حدیبیہ کے موقع پر بطور خاص اس میں بیعت رضوان کا ذکر ہے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے چلے ہیں، حدیبیہ پہنچے ہیں، تو مشرکین نے روک دیا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھیجا ہے، ان کو گرفتار کیا ہے، تو شہادت کی خبر اڑ گئی کہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی ہے کہ ہم عثمان کا بدلہ لے کر رہیں گے۔ خیر، پھر مشرکین نے صلح کی ہے، کچھ شرائط کے ساتھ صلح ہوئی ہے۔ اس صورت میں فتح خیبر کی بشارت بھی دی ہے، وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا، اللہ فرماتے ہیں کہ ابھی تمہیں ایک اور فتح ملنی ہے۔ اس سے نبی کی آنکھیں، صحابہ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوئی ہیں۔ پھر آگے دین کے غلبے کا ذکر کیا ہے، وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ، اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھیجا ہی اس لیے ہے کہ وہ اس دین کو تمام ادیان باطلہ پر غالب کر دے، تو اللہ نے یہ وعدہ سچا کر کے دکھایا ہے۔ اس صورت کے آخر میں صحابہ کرام کی شان بیان کی ہے، اور ان کی جو برتری ہے اور افضلیت ہے اس کو بیان فرمایا ہے۔ سورۃ الحجرات، اللہ نے اس صورت میں آداب اور اخلاق کو بیان فرمایا ہے، کیونکہ یہ صورت یوں تو سارا قرآن ہی با کمال ہے، ہر صورت ہی با کمال ہے، لیکن خاص طور سے اس کے اندر بہت سارے آداب اور اخلاق کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کا ادب کرو، پیغمبر کی آواز سے اونچی آواز مت نکالو، ورنہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ سنی سنائی باتوں پر عمل مت کرو، تحقیق کر لیا کرو، اس سے پورا نظام تباہ ہو جاتا ہے۔ معاشرتی خرابیوں کا ذکر کیا ہے، پھر اس سے بچنے کا بھی ذکر کیا ہے کہ صلح کرو، اس کا اہتمام کرو، کسی کا تمسخر نہ کرو، کسی کی غیبت نہ کرو، ایک دوسرے کو طعنے مت دو، غیبت مت نکالو۔ یہ باتیں سمجھائی ہیں اور فرمایا کہ یہ باتیں دل سے قبول کرو۔ اللہ کا احسان ہے
کہ اللہ نے تمہیں ایمان کی نعمت عطا فرمائی ہے۔ ایمان دل میں ہے اور اسلام اعمال ہے جو اوپر ہے۔ مومن بھی بنو اور مسلم بھی بنو، دل سے بھی مانو اور اپنے اعمال سے بھی عمل سے ثابت کر کے دکھاؤ کہ ہم مومن ہیں۔ تو اللہ نے یہاں بہت آداب اور اخلاق بیان فرمائے ہیں۔ غیبت کرنے کو مردہ بھائی کے گوشت کے کھانے کے مترادف قرار دیا ہے۔ سورہ قاف، اس کے اندر کفار کا تعجب بیان کیا ہے۔ یہ کہتے تھے کبھی نبی کے آنے پر تعجب کرتے، کبھی قیامت پر تعجب کرتے، اور کہتے کہ ھذا شیء عجیب، عجیب بات ہے۔ تو کفار کے عجائب کا ذکر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کون سی عجیب بات ہے؟ جو پہلے تھے ہم ان کو بھی اٹھائیں گے، تم کو بھی اٹھائیں گے، اور تم قوم عاد، قوم سمود، فرعون، قوم لوط اور قوم نوح کے عذاب کو دیکھو، اصحاب راس کو دیکھو، اصحاب الایکہ کو دیکھو، قوم تبع کو دیکھو کہ تمام برباد ہو گئے ہیں، ہلاک ہو گئے ہیں۔ تم بھی اگر پیغمبر کی مخالفت کرو گے تو تم بھی تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ پھر قیامت کے احوال کا ذکر کیا ہے، قیامت کی شدت کو بیان کیا ہے، قیامت کی ہولناکیوں کو بیان فرمایا ہے، اور آخر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ صبح و شام صبر کرو، اور میرے پیغمبر آپ تسبیح اور ذکر کے اندر مشغول رہو۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جو داعی ہیں، مبلغین ہیں، دین کا کام کرنے والے ہیں، وہ لوگوں کی باتوں کو برداشت کریں اور تسبیح و تحلیل کے اندر مشغول رہیں، تو اسی سے آخرت کی تیاری ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ الذاریات، اس میں متقین کے اوصاف بیان کیے ہیں کہ یہ لوگ راتوں کو قیام کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اور اگر کوئی سائل آ جاتا اس کو محروم نہیں کرتے، اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے۔ بالکل اخیر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا ہے کہ آپ کے پاس فرشتے آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی بشارت دی۔ بڑھاپے میں اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد عطا فرمائی۔ اللہ نہ چاہے تو جوانی میں بھی اولاد نہ دے، اور اگر اللہ چاہے تو بڑھاپے میں اولاد دے دے۔ ہر چیز کا مالک اللہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔